مجھے آج انتہائی خوشی ہے کہ میں باقاعدہ طور پر پاکستان مسلم لیگ نواز میں شمولیت کا اعلان کرتا ہوں۔ میں پاکستان مسلم لیگ کے شمولیت اس لیے کر رہا ہوں کہ پاکستان مسلم لیگ نے گلگت بلتستان اور پاکستان میں بہت ترقی کے اور امن کے حوالے سے بہت کام کیا۔ سن 2015 میں گلگت بلتستان میں مسلم لیگ کی حکومت قائم ہوئی تو ان کا سب سے پہلا اس وقت جو ہیڈک تھا، ان کے پاس سب سے بڑا جو ایشو تھا وہ امن و امان کا تھا۔ حافظ الرحمان صاحب نے گلگت بلتستان میں 2015 سے 2020 تک انہوں نے امن قائم کیا اور ایک مثالی امن کا مظاہرہ کروایا جو گلگت بلتستان میں آپ کے سامنے آج تک تھا۔ اور بدقسمتی سے اس سال 2025 میں دوبارہ جو ہے وہ گلگت بلتستان ایک دفعہ بدامنی کے راہ پہ گامزن ہونے کو تیار تھا، لیکن قاضی صاحب کے پیغامات جو ان کے مثبت اقدامات تھے، ان کے جو اعلانات تھے وہ انسان دوستی تھی، اور اس کی وجہ سے اور میرے بھائی محترم جناب جسٹس ملک عنایت کے اوپر بھی دہشت گردوں کی فائرنگ ہوئی، لیکن ہم نے بھی کہا کہ امن جو ہے وہ سب کا ضرورت ہے۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ جب کعبے کی بنیاد رکھی ابراہیم علیہ السلام نے تو اس وقت انہوں نے سب سے پہلی جو دعا مانگی وہ روٹی نہیں مانگی، انہوں نے پیسے نہیں مانگا، بلکہ امن انہوں نے مانگا۔ تو امن جو ہے وہ ہم سب کی ضرورت ہے۔ تو میں پاکستان مسلم لیگ کے اس امن کی جو کارکردگی ہے اسے بھی متاثر ہوا، اور اس کے علاوہ آپ کے سامنے پروجیکٹ کا جو حال ہے پاکستان میں بھی دیکھیں، آپ جہاں بھی جاتے ہیں اور آپ کو موٹر ویز ملتے ہیں، آپ کو بڑے بڑے شاہراہیں ملتے ہیں، آپ کو جناب علی فیسلٹیز ہاسپٹلس ملتے ہیں، یہ سب جو ہے وہ مسلم لیگ کی کارکردگی ہے۔ نواز شریف صاحب کا ویژن تھا، شہباز شریف کا ویژن ہے، اور میں ریسنٹلی جو ہے وہ پنجاب سے ہو کر آیا ہوں، کوئی 3 ہفتے رہ کر۔ مریم نواز نے پنجاب میں وہ ڈیٹرنس قائم کی ہے، وہ امن قائم کیا ہے کہ ایک چھوٹا سا جو بدماش اپنا کو کہلانے والا تھا اس نے یا تو شہر چھوڑ دیا ہے، یا اس نے اگر وہ گاؤں میں رہتا تھا تو وہ شہر میں کہیں جا کر وہ پناہ گزین ہو گیا، چھپ رہا ہے۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو امن مسلم لیگ نے اس وقت مریم نواز صاحبہ نے پنجاب میں اس نے قائم کیا ہے، وہ امن انشاءاللہ تعالیٰ 2026 کے الیکشن میں گلگت بلتستان میں اسی طرح کا امن پاکستان مسلم لیگ کی حکومت بنے گی انشاءاللہ، اور اسی طرح کا امن قائم ہوگا۔ اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے کہ ترقیاتی جو کام ہے وہ پورے ملک میں انہوں نے ایک جال بچھایا تھا۔ میرے والد محترم نے آپ کے سامنے 2015 میں مسلم لیگ کی سپورٹ کی، اور انہوں نے بھی اپنے علاقے تعمیر کے لیے بڑے کام کیے، نہ صرف تعمیر کے لیے بلکہ دیامر کے لیے کام کیا، اور انہوں نے بادشاہ ڈیم کی بنیادیں رکھی۔ اس بادشاہ ڈیم کو بنانے میں دیامر بادشاہ ڈیم میں اس کے ہاتھ ہے، اور آج اسے کروڑوں تو نہیں سینکڑوں لوگ جو ہیں وہ ثمر حاصل کر رہے ہیں، جن کو جابس کی صورت میں، کمپنسیشن کی صورت میں آج ان کی جو حالت ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ بہت زیادہ جو ہے وہ بہتر ہو گئی ہے۔ تو یہ بھی ان کا بھی ویژن تھا، وہ ان کے ساتھی تھے پرانے، تو میں بھی انہی حالات سے متاثر ہوا اور میں نے پاکستان مسلم لیگ جوائن کی۔ ابھی آپ کے سامنے ہے تانگیر سے ایک شخص جو ہے اس وقت حکومت میں بیٹھا ہوا ہے، جو گلگت بلتستان کا وزیر اعلیٰ ہے، اور اس کے ساتھ 9 آدمی جو ہیں آپ گنوا سکتا ہوں میں کہ وہ ضلع دیامر سے ہیں، منسٹرز ہیں، کیبنٹ منسٹرز ہیں، اس کے علاوہ کوارڈینیٹرز ہیں، اسپیشل اسسٹنٹ ہیں، لیکن ضلع دیامر میں ایک پیسے کا کام نہیں ہوا۔ سب جو ہے وہ انہوں نے اپنے پیٹ پوجا کے لیے کیا، لیکن علاقے کی ترقی نہیں کی۔ دیامر اور اس کے علاوہ تانگیر ایک چھوٹا سا علاقہ ہے جہاں کا یوتھ جو ہے وہ اس وقت بے روزگاری میں پڑا ہوا ہے، صحت کے سہولتیں وہاں میسر نہیں ہیں، امن و امان نہیں ہے۔ تو ایک آدمی کا جو چیف منسٹر ہے گلگت بلتستان کا،
وہ ایک چھوٹا سا علاقہ جو ہے وہ 20 کلومیٹر کا تانگیر ہے، اس کو ٹھیک نہیں کر سکتا ہے، وہاں ترقی نہیں کر سکتا ہے. تو میں انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان مسلم لیگ کے وساطت سے اور آنے والے الیکشن میں انشاءاللہ تعالیٰ ہم جیت کے اس علاقے میں ترقی کے وہ راہیں کھولیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور نوجوان نسل کو ہم تعلیم، صحت اور اس کے علاوہ بے روزگاری کا خاتمہ اور اس طرح کے اقدامات کریں گے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ میں مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے کرنا چاہتا ہوں. اور مسلم لیگ جو ہے ان کی ان چیزوں سے میں متاثر بھی ہوا اور میں نے مسلم لیگ میں شمولیت کی. مجھے اور بھی پارٹیز کی طرف سے آفر تھی، جمعیت کی طرف سے تھی، اس کے علاوہ پاکستان پیپل پارٹی کی طرف سے اچھے عہدوں کی آفر تھی، لیکن میں نے ان سب کو ٹھکرایا اور میں مسلم لیگ کے کارروائی میں شامل ہو گیا. میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سب لوگوں کا شکر گزار ہوں اور اسپیشلی تانگیر یوتھ کا شکر گزار ہوں کہ وہ انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے الیکشن میں ہمارا ساتھ دیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب کروائیں گے اور یہ جو پرانے بت ہیں ان کو پاش کریں گے. اور ساتھ ساتھ میں مسلم لیگ کے اکابرین کا شکر گزار ہوں کہ ان میں حافظ الرحمان صاحب نے پچھلے 1.5 سال سے انہوں نے ہمیں انوائٹ کیا، اور انزیب صاحب ہیں. اس کے علاوہ تانگیر سے عمران وکیل ہمارے ماموں محترم اور شریف شاہ جو ہیں وہاں کے جو صدر ہیں، انہوں نے بڑی کوشش کی کہ آپ مسلم لیگ میں شامل ہو جائیں. تو ہمارا ایک بازو مسلم لیگ میں پہلے سے تھا، تو ہم نے کہا دونوں ہی بازو مسلم لیگ میں شامل ہو کر انشاءاللہ تعالیٰ مسلم لیگ کو کامیاب کرتے ہیں.